بہت ساری جگہوں پر مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پا رہی ہے یا نہیں۔ فکر تو اس بات کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے سب کچھ کیا، وضو کیا ٹھنڈے پانی میں، نیند چھوڑی، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، اور کمایا کچھ بھی نہ ہو، دکان بندہ سارا دن کھولی بیٹھے اور گاہک ایک بھی نہ آئے، دوسرے دن بھی گاہک کوئی نہ آئے، تیسرے دن بھی گاہک کوئی نہ آئے، تو سمجھدار آدمی دکان یا تو بند کر دے گا یا علاقہ بدلے گا، یار یہاں تو میرا کاروبار چل ہی نہیں رہا۔ آپ جب ایک دن نماز پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، ظہر کو پڑھتے ہیں، عصر کو پڑھتے ہیں، مغرب کو پڑھتے ہیں، اور آپ کی نماز اگر سنت کے خلاف جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ قبول ہی نہیں ہو رہی، بالکل قبول نہیں ہو رہی۔ قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے، اور ویسے بھی عقل آدمی دیکھے، عقل سے بھی اگر سوچے نا، کسی کی بھی محبت، پیار اور یاد کسی کی بھی ہوتی ہے، وہ پیٹ میں نہیں ہوتی، دل میں ہوتی۔ ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہنوں کی محبت، اولاد کی محبت، محبت کا مرکز دل ہے، پیٹ نہیں۔ اور دل مردوں کا بھی عورتوں کا بھی سینے میں ہوتا ہے، حنفیوں کا بھی اہل حدیثوں کا بھی، مالکی شافی حنبلیوں کا بھی دل سینے میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کو بندہ یاد کرے، عقل کا بھی تقاضا ہے، دل تھام کے یاد کرے یا پیٹ تھام کے یاد کرے۔ ہر بندہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے، پیٹ تھام کے تو سبھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم دنیا کے سارے کام پیٹ کے لیے کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں مولوی بچے پڑھاتا ہے، وہ بھی پیٹ کے لیے پڑھاتا ہے، کسان کھیتوں میں ہل چلاتا ہے پیٹ کے لیے، دکاندار دکان کھولتا ہے پیٹ کے لیے، کوئی ملازم پیشہ جاب کرتا ہے پیٹ کے لیے، کوئی تاجر کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے پیٹ کے لیے۔ نماز پیٹ کے لیے پڑھے بندہ، تو اس سے بڑا لالچ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ پیٹ ہمارا مقدم ہے۔ اب مسجد میں تو 10-15 منٹ کے لیے آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، دل تھام لے، اللہ کو یاد کر، وہ سب کے پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی بھرے گا، سب کے پیٹ وہی بھرے گا۔ لیکن اللہ کو دل تھام کے بندہ یاد کرے، اور دل سینے میں ہو، سینے پہ ہاتھ باندھے، سیدھا کھڑا ہو جائے خشوع خضوع کے ساتھ، پھر وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان کرے، فاتحہ کی تلاوت بھی کرے، دوسری کوئی سورت بھی ساتھ ملائے۔ یہ قیام میں کھڑے ہونے کا سلیقہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سلیقے کے مطابق اگر کسی کی نماز نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے، وقت ضائع ہے اور کچھ بھی فائدہ نہیں، وقت کے ضیاع کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے محنت کی، ثمرہ کچھ نہ ملا، دکان کھولی، پیسہ کچھ نہ آیا، ہل چلائے، فصل کچھ نہ ہوئی، سب کچھ آپ کا ضائع ہو گیا۔ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال کا گھاٹا، تمہارے اعمال کا خسارہ نہ بتلا دوں؟ دنیا میں لوگ اپنے طور پر جو بھی کرتے ہیں، الذین ضل سعیہم
ان کی ساری محنتیں رب العالمین دنیا کی زندگی میں برباد کر دیتا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنی حد تک یہ گمان کرتے رہتے ہیں ہم تو اچھا کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ اچھا نہیں کر رہے، ان کے سارے عمل دنیا کی زندگی میں برباد ہو جاتے ہیں، اپنے طور پر یہی گمان کرتے رہتے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. گویا ہر بات میں دلیل یہ دیکھو، کون سا امام ہاتھ باندھتا تھا کون سا چھوڑتا تھا اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن رسول اللہ کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے زندگی میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی سنت کے مطابق گزاری یا نہیں. یہ اصل بنیادی بات، بالکل بنیادی بات. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں دیکھیے نبی کریم کی پیروی میں بھری پڑی. چھوٹی چھوٹی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، سیکھتے، سمجھتے، عمل کرتے، اور آپ کچھ بھی کہہ دیتے. آپ مسجد میں بیٹھے، ایک بندہ آیا